وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها 12ویں سپارے کے اندر شروع کی پہلی آیت ہے. یہ رزق کا ذمہ نا اللہ نے لیا ہے، اور صرف انسانوں کا نہیں لیا. اللہ نے کہا کہ وما من دابۃ، ہر جاندار، وہ جانور ہیں، وہ پرندے ہیں، ساری چیزیں جتنے جاندار ہیں، اللہ نے صرف انسانوں کو نہیں کہا. اللہ کے ہاں یہ دنیا کی کیا قدر و قیمت ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. آج ہمیشہ ہماری عبادت کے اندر اگر کوتاہی ہوتی ہے تو وہ مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہے. یہ فتنہ ہے جب یہ تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہے جب یہ تمہیں تمہارے رب کی عبادت سے دور رکھے، کہ تم ان کی محبت میں آ کر کے، مال کی محبت میں آ کر کے، اولاد کی محبت میں آ کر کے تم اپنے رب کی عبادت کے اندر سستی کرو، کوتاہی کرو، کاہلی دکھاؤ. فرمایا المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ صرف اور صرف دنیا کی زیب و زینت ہے. اللہ کی قسم آج تم مر جاؤ گے تو یہ 24 گھنٹے بھی باپ کی لاش کو اپنے گھر میں رکھنا، جس اولاد کے لیے بندہ دن رات ایک کرتا ہے، محنتیں مشقتیں اٹھاتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر کہتے ہیں فوراً گھر سے باپ کو قبرستان کے اندر قبر میں دفن کر کے آؤ، نہیں تو سمیل آنے لگ جائے گی گھر سے. اس اولاد کے لیے نہ حلال کی تمیز کرتا ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والا، نہ حرام کی تمیز کرتا ہے. اپنے رب کو بھی ناراض کر لیا اور اولاد سے بھی کچھ نہ ملا. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اولاد کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہیے، ان کے کھانے پینے کے لیے محنت نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن یہ چیزیں آپ کی عبادت کے اندر خلل نہیں بننی چاہیے. محبت بھی کریں، مال بھی کمائیں، سارا کچھ کریں، حلال طریقے سے کمائیں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ فریب نہ کریں، حلال طریقے سے، ایمانداری سے، دیانتداری سے کمائیں، کام کاج بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی عبادت کے اندر بالکل سستی نہ آنے دیں. ہمارے رب نے یہ تقاضا کیا ہم سے، کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دنیا کا مال کمانا تو تمہاری مجبوری ہے، لیکن یہ نماز، عبادت، یہ تم پر ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، افسوس ہوتا ہے اللہ کی قسم جب ہم مسلمان تو ہیں، کہتے مسلمان ہیں، اور ہماری مساجد دیکھی جائیں، ہماری مسجدیں بیچاری ویران ہوتی ہیں، کسی نماز میں ایک بندہ ہے، کسی میں 2 ہے، کسی میں 3 ہے، کسی میں 5 ہے، کسی میں 1 صف ہے. اب نماز کی آپ فضیلت یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں جو ہیں، فجر کی 2 سنتیں، فجر کی صرف 2 سنتیں، فجر کے اندر 4 رکعتیں ہوتی ہیں نا، 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، ان 2 سنتوں کی اہمیت اور فضیلت دیکھیے. فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب سے بہتر یہ 2 سنتیں ہیں. اگر ہمارے پاکستان کے اندر بحریہ ٹاؤن والا ریاض جو ہے وہ یہ کہے کہ جو بندہ روزانہ کی بنیاد پر 10 دن 100 رکعت پڑھے گا، میں اس کو اتنے گز کا پلاٹ دوں گا، اتنے مرلے کا پلاٹ دوں گا، اللہ کی قسم سارے ہی لگے ہوں. کہتے یار بحریہ ٹاؤن کے اندر پلاٹ ملے گا، مکان ملے گا، بنا بنایا مکان. اور جو ہمارا رب کہہ رہا ہے، ہمارے رب نے اپنے نبی کے منہ سے یہ کہلوایا کہ ان کو بتلاؤ کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر.
عزیز بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سستیوں کو ختم کر کے ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رب کے پاس اکٹھے ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سوال ہر شخص سے ہوں گے، جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ اس میں عمر کا سوال ہے، اس میں کیسے کمایا ہے مال آپ نے، حلال طریقے سے یا حرام سے، اس کے اندر خرچ کہاں کیا ہے مال، جوانی کا سوال ہے اس کے اندر، یہ تمام تر سوال۔ اب جس کی زندگی، جس کی جوانی، جس کی 50 سال 30 سال کی زندگی نمازیں چھوڑنے میں گزری ہو، حلال اور حرام کی تمیز نہ کی ہو، بس مال آنا چاہیے، حلال طریقے سے آئے یا حرام سے آئے۔ آج کل بڑی کمپنیاں چل رہی ہیں فری لانسنگ کی، ایکونیکس چل رہی ہے، ایمیزون چل رہی ہے، فلاں اب حقیقت میں کیا ہے؟ بس جی ارننگ آ رہی ہے اتنی، مجھے 7 لاکھ روپے ارننگ آ رہی ہے، 4 لاکھ روپے ارننگ آ رہی ہے، روزانہ کی میری ارننگ اتنی ہے۔ اب حقیقت پتہ نہیں کیا ہے، پیچھے سود چل رہا ہے، خنزیر کا کاروبار چل رہا ہے، کس چیز کا کاروبار چل رہا ہے، شراب کا کاروبار چل رہا ہے، جوا چل رہا ہے پیچھے نہیں، اور کبھی تحقیق بھی نہیں کی الا ماشاء اللہ۔ ہمیں اپنی زندگی کا اصل مقصد جو ہے، اپنی اخروی زندگی جو ہمیشہ کی ہماری زندگی ہے، وہاں ہمیں موت نہیں آنی۔ اس زندگی کی اللہ کی قسم، یہ زندگی تو امیروں کی بھی گزر جاتی ہے، غریبوں کی بھی گزر جاتی ہے، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے ان کی بھی گزر جاتی ہے، جن کے پاس بیچاروں کے گھر کے اندر روزانہ تازی جو ہے وہ کما کے پکاتے ہیں کھاتے ہیں، ان کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، جن کے گھر کے اندر 3 ٹائموں میں 1 ٹائم میں 2 ٹائم میں کھانا بنتا ہے ان کی بھی گزر جاتی ہے، اور جو بادشاہ ہے جو 3 وقت کے اندر بکرا کھاتے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے۔ لیکن حقیقت ہماری اخروی زندگی ہے، مرنے کے بعد والی زندگی جو قبر سے شروع ہوگی، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے نیک شہادت والی ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔